بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران من، سب سے پہلے تو معذرت کہ ہم نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی کافی دنوں سے، مگر بلا تمہید میں آج کا جو ٹاپک ہے اس کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے نا، بیسیکلی اس میں ہم کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے، انسان کو ڈسکس کریں گے کہ انسان کہاں سے آیا، کہاں پہ یہ ہے، کہاں پہ اس نے لوٹ کے واپس جانا ہے۔ یہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ کتنے مراحل ہیں جس سے انسان گزرے گا یا جتنوں سے یہ گزر کے آیا، وہ کل 6 جہان ہیں، 6 مرحلے ہیں، 6 مراحل ہیں جہاں سے انسان ہر حال میں گزرے گا۔ اور بات صرف انسان کی ہو رہی ہے، صرف انسان کی۔ جو لوگ درجہ انسانیت سے گر جاتے ہیں نا، وہ انسان نہیں ہوتے، وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ انسان تو ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ ہے، مگر جو درجہ انسانیت سے گر گیا، سمجھو وہ مر گیا، اس کی کہانی ختم ہو گئی۔ میں بتا رہا ہوں کہ کل 6 مراحل ہیں جہاں سے انسان گزرے گا یا گزر کے آیا۔ پہلا مرحلہ آیا مبارکہ ہے قرآن پاک کی سورہ دہر، هل اتى على الانسان حين من الدهر ولم يكن شيئا مذكورا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان پر ایک ایسا وقت گزرا، ایک ایسا وقت گزرا انسان پر کہ جب یہ قابل ذکر ہی نہیں تھا، جب اس کا کوئی ذکر تھا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، انسان پر وہ وقت گزرا، مگر جب یہ قابل ذکر نہیں تھا ہی نہیں کچھ، مگر تب بھی دیکھیں آیت میں شروع میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، حل اتی علی الانسان، کہ انسان پر، یعنی یہ قابل ذکر بے شک نہیں تھا مگر تھا، یہ انسان تھا تب بھی، مگر وہ پہلا مرحلہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ عالم مستور، عالم احادیت، کہ جہاں پہ انسان صرف اپنے رب کے روبرو رہتا تھا، اپنے رب کے ہاں پرورش پاتا تھا، اپنے رب سے باتیں کرتا تھا، وہ تھا عالم احادیت، عالم مستور، پہلا مرحلہ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ہے عالم ارواح۔ عالم ارواح میں جو انسان ہے نا، وہ انتظار گاہ کی صورت میں رہا، اس سے آگے اس کو گزر کے جانا تھا۔ ٹھیک ہے، عالم ارواح سے گزر گیا اور آگے عالم اجسام میں آ گیا۔ جیسا کہ ہم ہیں، عام طور پر ہم لوگ نظر آ رہے ہیں، تو یہ عالم اجسام ہے۔ عالم اجسام یعنی جو انسان دنیا میں آ گیا، ظاہر ہو گیا، وہ عالم اجسام میں آ گیا، اس طرح کا لبادہ اوڑھ کے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں سے جو ہے نا وہ اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہی سوچا جاتا ہے نا کہ اگر کوئی اپنی ماں کے بطن سے نکلا تو تب یہ جو ہے نا وہ پیدا ہو رہا ہے، جبکہ انسان کی تاریخ یہاں سے نہیں شروع ہو رہی، انسان کی تاریخ شروع ہو رہی ہے عالم احادیت سے، جو پہلا مرحلہ تھا۔ عالم مستور، عالم احادیت اس کو کہا جاتا ہے کہ جب یہ اللہ کے روبرو تھا، رب کی طرف دیکھتا تھا، رب سے باتیں کرتا تھا، اسی کے ہاں پرورش پاتا تھا، وہ پہلا جہان تھا۔ دوسرا عالم ارواح، اور تیسرا عالم اجسام، یہ والا، یہ عالم دنیا بھی کہتے ہیں اس کو، عالم اجسام، عالم شہادت، اور اس کو امتحان گاہ بھی کہتے ہیں۔ اور امتحان گاہ میں جو انسان ہوتے ہیں نا، وہ ڈرے ڈرے رہتے ہیں کہ ہائے، مطلب کیا ہو جائے گا، وہ اللہ کے ہاں امتحان گاہ میں ہے نا، تو وہ ڈرے رہتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ پاک کے خاص صالح بندے جو متقین ہیں، وہ ڈرے ڈرے رہتے ہیں نا، اسی لیے تو ان کا مقام ہے، وہی تو انسان ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی یہی درس ہے کہ ہم بھی تقوی اختیار کریں، ٹھیک ہے، ڈرے رہیں اللہ پاک سے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس کے بعد چوتھے نمبر پر عالم برزخ آ جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر کیا تھا؟ عالم احادیت، سیکنڈ پہ کیا تھا؟ عالم ارواح، تھرڈ پہ کیا تھا؟ عالم اجسام، یہ والا، یہ امتحان گاہ ہے۔
دیکھا جائے گا کون اچھے اعمال کر رہا ہے کون برے اعمال کر رہا ہے، وہ سارا کچھ چلے گا، تھرو آؤٹ یہ سارا کچھ چلے گا۔ اور چوتھے نمبر پر جو ہے وہ عالم برزخ، جو بندے کے امتحان والا سلسلہ جہاں پہ چلتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے قبر سے شروع ہو جاتا ہے نا، اور کوئی بندہ ظاہری طور پر یعنی انسان جو ہم کہتے ہیں کہ کوئی مر گیا جی، اس کی کہانی ختم ہو گئی ہے، جبکہ مرنے کا مطلب ہرگز ختم ہونا نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی لینگویج نہیں ہے، کوئی ایسی لغت نہیں ہے جہاں پہ مر جانے کا مطلب ختم ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ مر جانے کے ہم کیا نام رکھے ہوئے ہیں کہ وہ وصال فرما گیا، وہ انتقال کر گیا، وہ فوت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کہیں کہتے ہیں وہ مر گیا، مگر ہاں مرتا پتہ کون ہے؟ جو درجہ انسانیت سے گر جاتا ہے۔ جو درجہ انسانیت سے گر گیا سمجھو وہ مر گیا، اس کی تو کہانی ختم ہو گئی نا۔ بات تو فقط انسانوں کی ہو رہی ہے کہ یہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں اس نے لوٹ کے واپس جانا ہے۔ یہ اللہ کے روبرو تھا نا، اللہ کے ہاں سے آیا تھا۔ اور اب دیکھیں ہم سارے مراحل کو ڈسکس کرتے ہیں نا تو پھر پتہ چلے گا۔ اب ہم کہتے ہیں مر گیا، آپ کو پتہ ہے جب بندہ مرتا ہے نا ظاہری طور پر جو کہتے ہیں کہ مر گیا، انتقال کر گیا، اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں مسلمان کہ 3 سوال ہوتے ہیں۔ اور پہلا سوال کیا ہوتا ہے جب بندہ قبر میں جاتا ہے؟ مر ربو کا، دوسرا ہوتا ہے ما دینو کا، اور تیسرا ہوتا ہے ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد اگر سوالوں کے جواب کوئی صحیح دے دیتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے نومۃ کما نومۃ العروس، سو جا ایسے کہ جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، اور پہلی رات کی دلہن سوتی نہیں ہے۔ اسی طرح جب بندہ کہا جاتا ہے کہ سو جا، مگر بیسیکلی وہ تب سے ہی وصال میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں نا وہ وصال کر گیا، رضا الہی سے وصال فرما گیا، اللہ سے وصل کر گیا، ٹھیک ہے۔ تو ایک یہ جہان ہو گیا عالم برزخ، 4 ہو گئے، اور اس کے بعد 5واں جو ہے وہ ہے عالم خلد۔ عالم خلد، عالم خلد میں بندہ جنت میں جو انسان ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ انسانوں کی بات ہو رہی ہے، اور انسان وہ ہے جو اس بات کو سمجھے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، سمجھ آ رہی ہے نا۔ تو عالم خلد، عالم برزخ کے بعد عالم خلد کہ تب جنتی جنت میں چلے جائیں گے۔ اور جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا، وہ جو چھٹا اور آخری مرحلہ ہے نا، اس کے بتانے سے پہلے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، جب میں یہ حدیث پڑھوں گا نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو عالم خلد کے بعد اگلا مرحلہ ہے نا اس پہ اختتام ہونا ہے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا انسان کہاں سے آیا تھا اور کہاں پہ یہ اس نے لوٹ کے جانا ہے۔ اب نا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا، حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، پھر اللہ پاک جو ہے نا وہ پہلا اجتماع جنت میں کریں گے، اور اس پہلے اجتماع میں اللہ پاک جنتیوں سے ہم کلام ہوں گے، پوچھیں گے کہ بتاؤ جو وعدہ میں نے آپ لوگوں سے کیا تھا اس کو میں نے پورا کیا یا نہیں کیا؟ میں نے تم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جنت میں تمہیں محلات دوں گا، میں نے دیے یا نہیں دیے؟ وہ سارے بیک زبان ہو کے کہیں گے مولا بے شک جو وعدہ آپ نے ہم سے کیا تھا اسے پورا کیا۔ میں نے باغات کا وعدہ کیا تھا، میں نے دیے یا نہیں دیے؟ وہ کہیں گے مولا جو آپ نے وعدہ کیا تھا سچ کیا، حور و غلمان کا، فرشتوں کا وعدہ کیا تھا کہ یہ تمہارے غلام بن جائیں گے، کیا میں نے اپنا وعدہ وفا کیا یا نہیں کیا؟ وہ کہیں گے مولا آپ نے اپنا وعدہ وفا کیا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں سونے اور چاندی کے برتنوں میں تمہیں جو ہے نا وہ طعام پیش کرواؤں گا، تو میں نے اپنا وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا؟ وہ سارے بیک زبان ہو کے کہیں گے کہ جن نعمتوں کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا آپ نے بے شک اپنا وعدہ پورا کیا۔ مگر ان سارے جنتیوں میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو منہ لٹکائے جو ہے نا وہ کھڑے ہوں گے۔ اللہ پاک پوچھیں گے ان سے کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، کیا جو وعدہ تم سے کیا تھا میں نے پورا نہیں کیا؟ وہ کہیں گے کہ نہیں مولا، جو وعدہ آپ نے ہم سے کیا تھا وہ تو پورا ہی نہیں ہوا۔ تو اللہ پاک جن سے ہم کلام ہوں گے نا پہلے، اللہ پاک فرمائیں گے کہ جن چیزوں کا وعدہ میں نے کیا تھا، کیا
جب ان سے اللہ پاک پوچھ لیں گے نا کہ کیا جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا، وہ کہیں گے پورا کیا، تو اللہ پاک فرمائیں گے تم لوگ جاؤ پھر اپنے اپنے محلات میں، اپنے اپنے باغات میں جاؤ اور آرائش کی اور مزے کی زندگی بسر کرو، اور تم ہمیشہ سے ہمیشہ تک یہاں رہو گے۔ وہ سارے چلے جائیں گے۔ اب وہ جو دوسری جماعت ہے نا، اللہ پاک ان سے ہم کلام ہوں گے اور پوچھیں گے کہ تمہارا کون سا وعدہ میں نے پورا نہیں کیا؟ تو وہ کہیں گے مولا ہم نے تو اپنی زندگی ساری جو بسر کی ہے وہ صرف اسی طاق میں گزاری ہے کہ مولا ہم آپ سے ملیں گے، آپ سے ملاقات کے لیے، آپ کو تکنے کے لیے ہم نے اپنی ساری زندگی بسر کی ہے، تو مولا ہمیں تو بس آپ چاہیے، ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے۔ یہاں پہ نا مجھے وہ محمود غزنوی کی ایک بات یاد آ رہی ہے۔ محمود و ایاز کے قصے تو آپ نے کافی سنے ہوں گے اور یقیناً یہ بھی سنا ہوگا کہ ایک دفعہ ایک جنگ سے واپس آئے نا، تو محمود کے ساتھ اس کا وہ لاڈلا جو غلام تھا ایاز، وہ بھی ساتھ تھا۔ تو جب وہ واپس آئے جنگ جیت کے، تو مال غنیمت میں کچھ قیمتی پتھر، ہیرے اور جواہرات تھے، وہ ایک کپڑے میں تھے، تو اس نے ایسے محمود نے جو ہے نا اس کو پلٹ دیا ایسے، اور وہ سارے نیچے گر گئے۔ تو سبھی جو تھے سپہ سالار وغیرہ، ان سے کہا کہ جو کسی نے چننا ہے وہ چن لے، یہ قیمتی موتی ہیں، سارے چننے لگ پڑے۔ تو جو ایاز ہے نا وہ محمود کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ تو جب اندر محل کے اندر چلے گئے تو اس نے پوچھا، محمود نے پوچھا، بادشاہ محمود نے پوچھا کہ ایاز کیا تجھے موتی نہیں چاہیے؟ تو بھی باہر جا، وہ سپہ سالار سارے موتی چن رہے ہیں، تو بھی چن لے۔ تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا، وہ کہتا ہے کہ حضور مجھے موتی نہیں، مجھے موتیوں والا چاہیے۔ اب جنت میں جنہوں نے تو جناب جنت کے لیے زندگی بسر کی ان کو جنت مل جائے گی، جنہوں نے جناب حور و غلمان کو غلام بنانے کے لیے اور وہ سارا ایک پرسیپشن بنا کے زندگی بسر کی، ان کو وہ سارا کچھ مل جائے گا۔ مگر جنہوں نے اس لیے زندگی بسر کی کہ مولا ہم تو صرف اسی طاق میں تھے کہ صرف ہمیں موتی نہیں، ہمیں موتیوں والا چاہیے، جنہوں نے اس طرح سے زندگی بسر کی ہوگی نا، ان کو رب پھر خود مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ پاک کی ذات پھر فرمائیں گے کہ بے شک میں وعدہ پورا کرنے والا ہوں۔ پھر فرشتوں کو حکم اللہ پاک دیں گے کہ میرے حسن سے اور ان بندوں کے درمیان سے پردے جو ہے نا وہ اٹھا دیے جائیں۔ پھر ایک کچھ باریک باریک جیسے جالی نما پردے رہتے ہیں، پردے ہوتے ہیں نا، وہ جالی نما سے وہ لوگ اپنے رب کو تکیں گے، وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے رب کو دیکھیں گے، اور اللہ پاک پھر پوچھیں گے ہاں بتاؤ میرے بندوں کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کیا؟ تو وہ کہیں گے کہ بے شک مولا تو بہترین وعدہ پورا کرنے والا، سب سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا ہے۔ پھر وہ بندے ہر جمعہ کے جمعہ جو ہے نا وہ ان کو اللہ پاک کا دیدار کروایا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ چھٹا مرحلہ ہے عالم مزید، یعنی پہلا مرحلہ تھا عالم احادیت، جہاں سے انسان شروع ہوا تھا۔ کہاں سے انسان آیا؟ عالم مستور میں، حل اتی علی الانسان، یہ اس وقت جب بندہ اور رب جو تھے ان کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں تھا، یہ اللہ کے ہاں تھا، وہیں پہ پرورش پاتا تھا۔ وہ پہلا جہان، دوسرا جہان عالم ارواح، یعنی دوسرا مرحلہ عالم ارواح، تیسرا مرحلہ عالم اجسام، اور چوتھا عالم برزخ، پانچواں عالم خلد، اور چھٹا کہ جہاں سے انسان آیا تھا اپنے رب کے لیے آیا تھا نا، اپنے رب کو تکتا تھا، جہاں سے آیا تھا وہیں پہ یہ چھٹے نمبر پر چھٹا جو مرحلہ ہے عالم مزید، پھر اپنے رب کے روبرو ہو جائے گا، اپنے رب کو دیکھے گا، اور ساری نعمتیں ہر چیز اسی میں جو ہے نا وہ سمو جائے گی، اس کو کسی بھی چیز کی حاجت نہیں رہے گی۔ یعنی ثابت ہوا کہ انسان جو ہے نا وہ اپنی زندگی بسر صرف اس لیے کرے گا کہ جہاں سے یہ آیا تھا اس نے واپس مڑ کے وہاں پہ جانا تھا۔ تو یہ ٹاپک کرنے کا مقصد فقط اتنا ہے کہ ہم پہچان سکیں خود کو کہ ہمارا مقصد حیات ہے کیا۔ ہمارا مقصد حیات فقط اتنا ہے کہ ہم نے اپنے رب سے ملنا ہے، ہم نے اپنے رب کو دیکھنا ہے، یہی انسان کا مقصد ہے۔ اور اگر کوئی اس مقصد کو پا لیتا ہے تو سمجھے وہ انسان ہے۔ امتحان کا ہے نا یہ، اور امتحان صرف اسی بات کا ہے کہ کون کون انسان ہے اور کون کون انسان
نہیں ہے، یہاں پہ پہچان ہوگی. ٹھیک ہے، یہ 6 مراحل ہیں. دیکھیں کہ کیا ہم ان مراحل سے گزر کے واقعتاً اللہ کو ملیں گے؟ اگر نہیں تو پھر سوچیں، اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں، مجاہدہ کریں خود کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد واقعتاً حقیقی طور پر وہ انسان بن جائیں جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا کہ حل عطا علی الانسان. کتنا پیار ہے نا اپنے بندے سے اللہ رب العالمین کو. تو ایسے بن جائیں کہ اللہ سے ملاقات کے قابل ہو جائیں، جہاں سے آئے تھے وہیں پہ لوٹ جائیں ہم لوگ. تو زندگی کا مقصد جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا، حل ہو جائے گا، بلکہ یہ راز بھی حل ہو جائے گا. اور اللہ فرماتے ہیں نا فاذکرونی اذکرکم. یہ آخر میں یہ بات میں کر کے تو اجازت چاہوں گا کہ تو میرا ذکر کر. یہ اللہ نے حکم دیا، فاذکرونی، میرا ذکر کرو. فاذکرونی، اللہ فرماتا ہے میرا ذکر کرو، یہ حکم ہے. اذکرکم، پھر میں تمہارا ذکر کروں گا. پہلے بندہ اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ اللہ کرے، اللہ کی یاد میں رہے، اس کے ذکر، اس کی فکر میں رہے. یہ بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے. اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے نا تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر رب بندے کا ذکر کرتا ہے. انسان کی زندگی محدود ہے، یہ محدود وقت میں اللہ کا ذکر کرے گا، اور جب اللہ کرے گا تو اللہ پھر لامحدود ذکر کرے گا. پھر آپ دیکھتے نہیں ہیں داتا صاحب کو کون جانتا تھا، مگر انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، فکر کی، تو آج جناب، آج نہیں قیامت تک کے لیے داتا داتا ہوتا رہے گا. حضور سید غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جانتا ہی کون تھا، مگر انہوں نے جب اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں فنا کر لیا، اس فکر میں لگ گئے، تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے، اب اللہ پاک ذکر کر رہے ہیں نا ان کا. انسان کا ذکر بے شک جو ہے وہ محدود ہے، مگر اللہ کا جو ذکر ہے، جو اللہ بندے کا ذکر کرے گا نا اذکرکم کے تحت، وہ ذکر جناب بلند ہے. وہ ذکر پھر جو ہے نا وہ انسان بھی کریں گے اس کا ذکر، پھر اللہ پاک خود بھی کریں گے. انسان جب اس دنیا سے پردہ کر جائے گا تو پھر بھی اس کا ذکر کیا جائے گا، وہاں پہ بھی اللہ پاک اس کا ذکر کریں گے. اور پھر روز محشر، پھر دیکھیں نا عالم مزید میں بھی ان کا ذکر ہوتا ہے. تو اللہ کے ذکر میں کھب جائیں. اس سے مراد یہ کہ ہر وہ کام کریں جو اللہ پاک کو پسند ہے، اور جان لیں کہ ہم جہاں سے آئے تھے وہیں پہ مڑ کے ہم نے واپس جانا ہے. اگر ہم انسان رہے تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.